اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اپنی رحمتوں سے۔ ہم سب آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکال دیتا ہے کہ جیسے وہ فقط ایک خواب تھا۔ اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہت بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے کر آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے تو تہجد کے سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تمہاری جھولی بھر دے گا۔ غور کرو اور دعاؤں میں تسلسل برقرار رکھو۔ کب اور کیسے وہ اللہ پر چھوڑ دو، بے شک وہی الوکیل ہے، بکھرے ہوئے کاموں کو سنوارنا بخوبی جانتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اس کی رحمت سے مایوس بس کافر ہوتے ہیں۔ ہمارا کام دعا کرنا اور اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہا ہے تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو، اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً اگر تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے؟ وہ فرماتا ہے، تم سے کسی نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں، میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھنا بھی دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے، تہجد کا سجدہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تہجد تو لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لینا تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی کچھ دیر کی بات ہے، تم صبر کرو، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو میں تو وہ دعا کب کی قبول کر چکا ہوں۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا تو جو بھی تم نے مانگا اللہ تمہیں ضرور دے گا، کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے، کیونکہ کوئی بھی دیکھ نہیں رہا اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ صبر کرنا، درگزر کرنا، خوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے، اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو صرف اللہ کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں۔ وہ محبوب بندے
جنہیں اللہ پر کامل یقین ہو، بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا صبر یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہاں میں دی جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا، زندگی کی ہر راہ پر صبر، کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، من پسند چیز لینی ہو تو ہر چیز میں صبر۔ کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روح کانپ جاتی ہے، ایسے ہی اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا۔ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز غم دے سکتی ہے، اور کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں اور ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ یہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا اللہ کی دی کوئی بھی نعمت نہیں لگتی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہتا ہے۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے؟ بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا، وہ بدل دے گا تمہارے حالات۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش میں لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین رکھو اب تک جو ہوا اس میں اس کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سے تکلیفوں سے گزار رہا ہے اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہارے سسکتے سجدے دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد ایسا کوئی راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم غم کا مزہ چکھو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کرو۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا، وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا۔ جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور تمہارا یقین یہ سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ کو تم بہت عزیز ہو۔ اوپر دیکھو، ایسا لگے گا وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔
بس عنقریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔